السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے ہم بندے ہیں اور جو ہمارا پروردگار ہے، اور لاکھوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم نام لیوا اور امتی ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم انتہائی بابرکت اور فضل والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اس مہینے کی برکت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں شب برات ہے، یعنی 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، شب برات ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے اور شب مبارکہ ہے۔ کئی نام محدثین نے، علماء نے اس کے بیان کیے ہیں، لیکن حدیث پاک میں جو نام آیا ہے یہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی نام حدیث پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ رات ہے جس کی قرآن مجید سے یا احادیث متواترہ سے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس رات کی فضیلت میں تقریباً 10 بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات منقول ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ہر دور میں اس رات کا خاص اہتمام رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی، امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء اور مجتہدین نے بھی اس رات کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس رات کو بالکل بے اصل کہنا، جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسا ثابت کرنا یہ بالکل غلط اور درست بات نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کو جب ہم مانتے ہیں تو اس رات کو کیسے گزاریں اور اس رات کو کیسے ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس کی رات میں قیام یعنی نوافل کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں اور اللہ کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کریں۔ یہ وہ رات ہے جس میں قیام کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت منقول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عافیت نصیب کروں، ہے کوئی پریشان حال بندہ اور ہے کوئی مصیبت زدہ بندہ کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اللہ رب العزت ایسی ہی ندا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں ان کے بقدر اللہ تعالیٰ اس رات میں گنہگاروں کو معاف کر کے جہنم سے چھٹکارا نصیب کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اس رات کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رات ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والا عظیم تحفہ ہے۔ اس رات کو یوں ہی ضائع نہ کریں، اس رات کی فضیلت کو سمجھیں۔ اس رات کو ضائع کرنے میں آج ہم بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہو کر اور یہاں وہاں جا کر دوستوں کے ساتھ گپاشی کر کے پوری کی پوری رات کو ضائع کر دیتے ہیں، پوری کی پوری رات کو خراب کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس رات کی فضیلت اس قدر ثابت ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس رات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھ کر اس سے دور کرنے کی اللہ سے دعائیں مانگیں، کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگیں، کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، کیوں نہ ہم جو فرائض چھوٹے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیوں نہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو یہ رات بابرکت ہو جائے گی، یہ رات مغفرت والی بن جائے گی، یہ رات رحمت والی بن جائے گی۔ یہ رات میں اللہ جب بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے تو ہماری بھی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا، بشرطے کہ ہم اس رات کو بہتر سے بہتر گزارنے والے بن جائیں، اور بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اذکار کی کثرت کریں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگیں، اور حتی الامکان اس رات کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ یاد رکھیے یہ بہت قیمتی رات ہے، اگر ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے پتہ نہیں زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کب ہاتھ سے چلے جائے، کب چھوٹ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی کو غنیمت جانیں، ابھی کو سمجھیں، موقع را غنیمت جان کہا جاتا ہے کہ موقع کو غنیمت جانیے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس رات میں ہم جو اپنی طرف سے بہتر ادا کر سکتے ہیں، بہتر انجام دے سکتے ہیں، بہتر کوشش کر سکتے ہیں، ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔